بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت الناس کا سبق نمبر 4، اس متمکن کی اعراب وجوہ اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں جو صاحب ہدایت الناس نے لکھی۔ 5ویں قسم ہم پڑھ رہے ہیں آج 23 ستمبر بروز بدھ۔ 5ویں قسم ان یکون الرفع بالالف، رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جاری یا ساکن ما قبل مفتوح، تو یہ اعراب خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ، قلع درحال کے مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور اسنان کے ساتھ خاص ہے، اسنتان کے ساتھ خاص ہے۔ تقول تو کہے گا جان الرجلان کلاہما، آئے میرے پاس دو مرد، رجلان اے الف کے ساتھ آئے، کلاہما دونوں کے دونوں، جانی اسنان وہ دو آئے مذکر، جان اسنتان مؤنث، تو اسنان اسنتان کلاہما رجلان یہ رفعی حالت ہے۔ اب رأیت الرجلین تو تھا کلاہما رفعی حالت میں، اب کیا ہے کلیہما، ادھر اسنان تھا اب کیا رأیت اسنین، رأیت اسنتین، مررتو اب جری حالت ہے جی، مررتو بالرجلین کلیہما اسنین و اسنتین، تو یہ عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ذرا ہم وضاحت کرتے ہیں۔ تثنیہ کی تین قسمیں ہیں، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری، تثنیہ معنوی۔ تثنیہ حقیقی کے اندر 3 چیزیں ہوگی، معنی بھی تثنیہ والا ہو، شکل بھی تثنیہ والی ہو، اور اس کا جو واحد ہے اسی کے مادے سے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے رجلان، اب دیکھیے شکل تثنیہ والی، معنی کیا دو مرد، تثنیہ والی شکل ہے، اور مادہ کیا ہے رے جیم لام، اس کا جو واحد ہے رے جیم، رجلان میں وہ مادہ موجود ہے۔ یہ تثنیہ کون سا ہوا حقیقی، مسلمان، مشرکان، مومنان۔ اور تثنیہ سوری کے اندر کیا ہوتا ہے، شکل تو تثنیہ کی ہو، معنی بھی تثنیہ کا ہو، لیکن مادہ واحد والا اس میں نہ ہو۔ جیسے اسنان اسنتان، اسنان دو مذکر ہو گیا نا مد کے لیے، اسنتان دو مؤنث، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اب کوئی ایسا مادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جو واحد ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر اور اس میں ایک ہی مادہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ شکل تثنیہ والی ہے، معنی تثنیہ سوری کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں گی۔ اب نمبر 3 تثنیہ معنوی، اس میں ایک چیز پائی جائے گی، صرف معنی تثنیہ والا ہوگا، نہ شکل تثنیہ والی ہوگی، نہ مادہ اس کے واحد سے اس کا مادہ یا اس سے مادے سے واحد، ایسے نہیں۔ اس کی مثال ہے قلعہ، کیا مثال ہے قلعہ، کلتا بھی ہے وہ تانیث کے لیے، تو اس کو نہیں لائے، کیوں نہیں لائے، قلعہ اصل ہے مذکر ہے، مذکر اصل ہے، ہاں پہلے مذکر کو بنایا گیا پھر مؤنث، تو قلعہ جب آ گیا تو کلتا بھی، ٹھیک ہے نا جی، اس کے ضمن کے اندر۔ اور یہ جو اعراب بیان کیا الف رفعی حالت میں الف کے ساتھ، قلعہ کے بارے میں ایک شرط لگائی ہے، مضافن الی مضمر، مضافن الی ضمیر کی طرف کیا ہو مضاف ہو، ضمیر کی طرف کیا ہو مضاف ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوا تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، پھر یہ اعراب سمجھ رہے ہو۔ آگے مثالیں، آگے ہے جی کتنی قسم سے 6ٹھی قسم ہے جی، کون سی، رفع واو ساکن ماقبل مضموم، اور ٹھیک ہے نا جی، تو نسبی جری حالت میں یہ کس کے لیے، جمع مذکر سالم کا اعراب یا اس سے جو ملحق ہیں ان کا اعراب پڑھ رہے ہو، واو ساکن ماقبل مقصور، جا تھوڑی دیر، اچھا واو ساکن ماقبل مضموم، بھائی واو ساکن ماقبل کیا ہوگا مضموم، یا ساکن ماقبل مکسور، ماقبل کیا ہوگا مکسور۔ اچھا یہ کس کا اعراب ہے، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ جو ٹھیک ہے نا جی ملحق ہے ان کا ہے جی۔
تو اس کے اندر بھی وہ جمع کے اندر بھی جمع حقیقی، سوری اور مانوی ہے۔ جمع حقیقی کے اندر تین چیزیں ہوں گی، شکل بھی جمع والی، معنی بھی جمع والا، اور اس کا واحد اس کے وہ مادے سے، ٹھیک ہے نا، ہوگا۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے، مسلمون، واحد اس کا کیا ہے، مسلمون، ٹھیک ہے نا، مسلمون واحد مسلمون۔ اب مسلمون دیکھو شکل جمع والی ہے، معنی بھی جمع والا ہے، سب مسلمان، ٹھیک ہے جی، مسلمون۔ اچھا، اس کے بعد ہے ملحق بالجمع، جمع سوری، جیسے عشرون، عشرون 20 کو کہتے ہیں، ما اخواتہا، اس کا مطلب کیا ہے، تسعون تک، سلاسون، اربعون، ٹھیک ہے نا، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، 90 کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ٹھیک ہے نا، معنی تو جمع والا ہے، شکل بھی جمع والی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا مفرد وہ اس کے مادے سے، یہ نہیں کہ عشرہ کو جی عشرونہ کا مفرد بنائے، ٹھیک ہے نا، سلاسونہ کا جی سلاسہ کو بنائے، پھر معنی ہی غلط ہو جائے گا۔ شکل جمع والی ہے، ٹھیک ہے نا، معنی بھی جمع والا ہے، تو یہ کیا ہے، سوری، ٹھیک ہے نا، سوری۔ اور معنوی، اس کے اندر صرف معنی جمع والا، جیسے الو، ٹھیک ہے نا، الو ہو گیا، اس کا واحد کیا ہے، زو ہے، زو، جمع من غیر اللفظ ہے، جمع من، تو جمع مذکر سالم یا ان کے ساتھ جو اور ملحق ہیں، ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، رفع حالت میں واو ساکن ماقبل مضموم، ٹھیک ہے نا، جیسے جاءنی مسلمون، میرے پاس مسلمان مرد آئے، ٹھیک ہے نا، مومنون، اور نصبی جری حالت میں یا ساکن ماقبل مقصور، رہ تو مسلمین، رہ تو مومنین، ٹھیک ہے نا جی، اس قسم کے جیسے ہوں گے نصبی جری حالت میں یا ساکن، ٹھیک ہے نا جی، سمجھ گئے ہو، رہ تو مسلمین و عشرین و الی مالن و مررت بمسلمین و عشرین و الی مالن۔ اچھا، ہمارے پاس اعراب کتنے تھے، ہم نے اس سبق کو محفوظ ہی نہ کیا، نہیں اس کو نہیں، ابھی اس پہلے بات تھا۔ ہاں جی، آج 23 ستمبر بروز بدھ، اور سبق نمبر کیا ہے اس کا، 4 ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسم متمکن کی اقسام اعراب کے اعتبار سے آج کون سی قسم ہم نے پڑھی، 5ویں قسم پڑھی ہے، یہ کیا ہے، تثنیہ، کیا، ٹھیک ہے نا، اچھا، تثنیہ کی کتنی قسمیں، ٹھیک ہے نا، حقیقی تثنیہ، سوری اور مانوی۔ اعراب کیا پڑھا، رفع الف کے ساتھ، نصب و جر یا ساکن ماقبل مفتوح۔ تو تثنیہ حقیقی کسے کہتے ہیں، جس کی شکل تثنیہ والی ہو، معنی تثنیہ والا ہو، اور واحد، ہاں ہاں ہاں، اس کے مادے سے ہو۔ اس کی مثال رجلان، دیکھو نا، رے جیم لام، مادہ رجل کے اندر ہے، معنی بھی تثنیہ، 2 مرد، اور تثنیہ سوری کس کو کہتے ہیں، شکل بھی، لیکن اس کا مفرد یا اس کا واحد اس کے مادے سے نہ ہو، اسنان، اسناتان اس کی مثال، ٹھیک ہے۔ اور تثنیہ مانوی کس کو کہتے ہیں، معنی تثنیہ والا ہو، شکل تثنیہ والی نہ ہو۔ قلعہ کے لیے انہوں نے شرط بھی زائد لگائی ہے کہ یہ ضمیر کی طرح مضاف ہوگا، پھر یہ اعراب، اور اگر یہ مضاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اس مظاہر کی طرف، پھر یہ اعراب اس کا نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہو نا جی، ہاں، پھر اعراب یہ نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد 6ٹھی قسم کے اندر کیا پڑھا، جمع کا اعراب، جمع مذکر سالم، رفع کیا ہوگا، واو ساکن ماقبل، اور نصب و جر کیا، یا ساکن مکسور۔ جمع کی بھی 3 صورتیں، ایک جمع حقیقی، سوری، معنی۔ جمع حقیقی کے اندر 3 چیزیں، شکل بھی جمع والی، معنی بھی جمع والا، اس کا واحد اس کے مادے سے ہوگا، مسلمون، ٹھیک ہے نا، مسلمون، واحد کل مسلم، ایک مادہ ہے، کئی مسلمان۔ اچھا، اس کے بعد ہے جمع سوری، عشرونہ سے
ٹھیک ہے نا جی، حقیقت میں یہ جمع نہیں ہے، شکل اور معنی، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا مفرد سے نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے مانوی، وہ الو ہے، الو مال، یہ اضافت کے بغیر نہیں آتا، اس کا واحد کیا ہے زو، واحد کیا ہے؟ تو اعراب بالحرکت، اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ تین، اور اعراب بالحرف کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تین، اور ہم نے یہ تقسیم کرنے تھے تین میں، ایک تو ہے مفرد، تثنیہ اور جمع۔ مفرد کی کتنی حالتیں؟ تین، رفع، نصبی، جری۔ تثنیہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ جو تثنیہ مانوی سور جتنے، ان کی بھی تین حالتیں، رفع، نصبی اور جمع مذکر سالم، اس کی بھی تین حالتیں، رفع، نصبی، کتنی کل حالتیں ہوگی؟ 9 ہوگی۔ اور اعراب ہمارے پاس 6 تھے، تین تھے بالحرف، واو الف یا، واو الف، اور تین تھے بالحرکت، رفع، ٹھیک ہے نا، ضمہ، فتح، کسرہ، ہمارے پاس یہ تین تھے، تین یہ تھے، تین کل 6۔ اب وہ 9، اگر 9 ہوتے تو پھر تو آسان تھا، ایک ایک کو ایک حالت میں اعراب دے دیتے۔ اب 6 کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، حالتیں کتنی ہیں؟ 9۔ ہم نے ایسا کیا، یہ بھی یاد رکھ لو دوسری تمہید، جو اعراب بالحرکت اصل ہوا کرتے ہیں اور اعراب بالحرف یہ اس کی فرع ہوتے ہیں۔ اعراب بالحرکت اصل ہوتے ہیں، اعراب بالحرف فرع ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، مفرد اصل ہوتا ہے، تثنیہ جمع اس کی فرع ہوتے ہیں۔ تو ہم اصل کو اصل والا اعراب دیتے ہیں، فرع کو فرع والا اعراب دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے تینوں اعراب، رفع، نصب، جر جو حرکت والے تھے، وہ ہم نے مفرد کو ان کی تین حالتوں میں دے دی۔ مفرد کا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، جانی زیدن، ٹھیک ہے، نصب فتح کے ساتھ، رہت و زیدن، مررت و بزید دن۔ اصل کو ہم نے تین اعراب تو ادھر چلے گئے مفرد کے پاس، باقی تین بچے، وہ کیا ہیں؟ واو الف یا، اور حالتیں کتنی ہیں باقی؟ 6 حالتیں ہیں جی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ رفع حالت میں ہم نے الف دے دیا تثنیہ کو، راجو لانے، جانی راجو لانے، کلاہما، تثنیہ کیا اور جو ساتھی ہے۔ رفع حالت میں ہم نے الف دے دیا، اور رفع حالت میں ہم نے واو دے دی جمع مذکر سالم کو، یعنی مسلم مونا۔ اب ہمارے پاس باقی کیا بچا؟ ایک بچا اعراب یا، اور حالتیں باقی 4 ہیں۔ تثنیہ کی کیا حالت ہے؟ نصبی جری، 2 حالتیں ہیں، اور جمع مذکر سالم کی بھی ہے نصبی جری حالت، ہم نے اس کو بھی یا دے دی، اس کو بھی۔ تثنیہ کی 2 حالتوں کو یاد ساکن دے کر ماقبل کو مفتوح کر دیا۔ جمع مذکر سالم کے اندر کیا کیا؟ یا ساکن دے کر ماقبل مقصور کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی۔ بے اعراب تو ہمارے پاس 6 تھے، اور جو تقاضا جو حالتیں تھیں وہ کتنی تھیں؟ 9 تھیں۔ تو کیسے ہم نے تقسیم کر دیا؟ بہترین طریقے سے، ناحویوں نے ٹھیک تقسیم کیا ہے، بندر بانٹ تو نہیں کی، ٹھیک کیا نا، کہ مفرد کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ جمع کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے، اعراب بالحرکت بھی اصل ہوتا ہے، اعراب بالحرف کیا ہوتے ہیں؟ فرع ہوتے ہیں۔ اصل کو اصل والا اعراب، فرع کو فرع والا۔ مفرد کی 3 حالتوں کے اندر ہم نے اعراب حرکت دے دیے اصل والے، باقی تثنیہ جمع 6 حالتیں تھیں، اعراب ہمارے پاس کتنے تھے؟ 3 تھے۔ ہاں، رفع حالت میں ہم نے تثنیہ کو الف دے دیا، رفع حالت میں جمع مذکر سالم کو ہم نے واو دے دیا، باقی یا بچی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک بچا، حالتیں 4 بچ گئی۔ ہم نے یا تثنیہ کو بھی دے دی ہے، جمع کو بھی دے دی ہے۔ تثنیہ میں ہم نے یا ساکن ماقبل مفتوح کر دیا، جمع کے اندر یا ساکن ماقبل مکسور کر دیا، سمجھے؟ اب اتنی محنت ہو اور دوسرے دن جناب کو سبق ہی نہ آئے، کیا کہیں گے؟ کہ تھوک کے ہی حیات ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور صاحب اتنی عمر ہو گئی، ہاں اتنی محنت سے ہم پڑھائیں، تمہیں سبق ہی نہ آئے، تجھے کیوں نہیں آیا سبق بھائی؟ ہاں، پھر نحوست کیوں پڑھ گئی مولانا؟ ہاں، سورہ فاتحہ